آج 5 ذوالحج بدھ کے دن قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھ لو۔ یہاں یہ سورت پڑھی وہاں پریشانی دکھ تکلیف سب ختم۔ آج کا بادشاہ وظیفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی سورت کا وظیفہ بتاؤں گا کہ جسے کرنے سے آپ کی ساری پریشانیاں سارے دکھ تکلیف اللہ کے حکم سے دور ہو جائیں گے۔ آج کا یہ وظیفہ بڑا ہی خاص مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ آج کا یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ وظیفہ بہت ہی طاقتور اور مجرب ہے۔ جو بھائی بہنیں یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر اپنی زندگی میں وہ خود اپنی آنکھوں سے نظارے دیکھیں، تو یہ ضروری ہے کہ ذوالحج کے اس بابرکت مہینے میں آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب آج کا یہ عمل آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان سے سن لیں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 5 ذوالحج بدھ کے دن جب جہاں جسے وقت ملے جائے، آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود پاک جو بھی آپ کو آسان لگتا ہو وہ پڑھ لیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں تو یہ سب سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی اپنی حاجتوں کی نیت کرنی ہے، چاہے وہ ایک حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہوں، چاہے 100 حاجتیں ہوں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ کو اپنا ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ یا پھر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو اس کے لیے نیت کر لیں کہ مجھے بڑی رقم مل جائے۔ یا اگر آپ کے اوپر لاکھوں کا قرضہ ہے اور قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ قرض سے نجات مل جائے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ سورت بہت بابرکت اور بہت سے معجزات کی حامل ہے، اور اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پہلے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کو صرف ایک بار پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا مبارک نام پڑھنا ہے۔ وہ مبارک نام یا غنیو ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کی دولت آپ کے قدموں میں آ کر گرنا شروع ہو جائے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالو تو وہ سونا بن جائے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، تو آج 5 ذوالحج بدھ کے دن یا غنیو پڑھ کر وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا غنیو 1 بار ہو گیا، یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنیو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ یا غنیو پڑھ لیں تو اب آپ نے پھر سے ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کا مبارک نام پڑھنا ہے۔ وہ مبارک نام یا وہابو ہے۔ اس اسم مبارک کو آپ نے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا وہابو 1 بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے یا وہابو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 بار یا وہابو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر
ان شانیک ھوال ابتر۔ پھر اس کے بعد آپ نے چوتھے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اور مبارک نام پڑھنا ہے، وہ مبارک نام ہے یا رحمانو۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو دو بار ہو گیا، یا رحمانو تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے یا رحمانو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ 5 ذو الحج بدھ کے دن کا عمل، سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے جائز مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر پہلے نمبر پر آپ نے ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا غنیو پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر سے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا وہابو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر آخری نمبر پر آپ نے 11 بار یا رحمانو پڑھنا ہے، اور آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ مکمل ہو چکا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور خصوصی دعائیں مانگے اور اپنی تمام حاجتیں، مصیبتیں اور پریشانی اللہ کے حضور پیش کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل اگر آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ کرتے ہیں تو بہت جلد خوشحالی آپ کے قدم چومنے لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی ظاہری اور باطنی پریشانیوں کو دور فرما کر خوشحالی اور رحمت و برکت نازل فرمائے، آمین۔